عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم شیخ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، اجلاس کے محترم ناظم ڈاکٹر شاہد مبین نجوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ فروز محترم علماء کرام، ذیلی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے محترم ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ ایک کانفرنس جو صبح سے چل رہی ہو اور اس وقت رات کے تقریباً 8:30 پونے 9 بج رہے ہیں، ایک لمبے وقفے تک آپ نے علماء کے بیانات کو سنا ہے، اور شاید اب آپ کی طبیعتوں میں کچھ تھکاوٹ اور اضمحلال کے آثار بھی نمایاں ہو چکے ہوں گے، مگر یہ میری مجبوری تھی کہ میں اتنی تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ بنارس میں ایک مدرسے میں استاذ ہوں اور وہاں پڑھانے کے بعد بائی کار آپ کے درمیان پہنچاؤں، جسٹ ابھی پہنچاؤں تھوڑی دیر پہلے، اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عنوان بڑا پیارا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی کانفرنس کا مرکزی عنوان ہے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم اس میں ایک پوائنٹ جوڑ لیتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ سیرت النبی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام کی روشنی،
نبی کی سیرت میں وہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سے نکات ہیں جو نبی کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، ایک سوسائٹی کی ریفارمیشن کے لیے، ایک سماج کے سدھار کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اور آپ اتر پردیش کی راجدھانی شہر لکھنؤ کے اس میرج ہال میں بیٹھ کر کے اگر ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے، تو یہ عنوان اپنے آپ میں یہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارا بگاڑ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سدھار کی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا؟ جب ہم سیرت کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ سماج، وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھا۔ شرک وہاں ہو رہا تھا، بدترین شرک، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہو رہا تھا، اور اسی گھر میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ زنا عام تھا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے مختلف راستے تھے، رشتوں کا کوئی پاس نہ تھا، باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کا بھی حصہ لگتا تھا، وہ بھی اپنے بیٹوں کے پاس وراثت کے طور پہ جاتی تھی، نکاح کا کوئی نظام نہ تھا، مردار کھاتے تھے، حلال و حرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑنے لگتے تھے، برسہ برس تک جنگیں کرتے تھے۔ اس معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس معاشرے کی جو کایا پلٹی ہے، شاعر کو کہنا پڑتا ہے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو کل تک مردے تھے آج مسیحا بن گئے، جو کل تک لوگوں کا مال غصب کرتے تھے آج دنیا کے مال کے محافظ بن گئے، جن کی نظر میں عورت کی عزت اور عصمت کا کوئی حیثیت نہ تھی، آج حقوق نسواں کے علم بردار بن گئے۔ جو شرک کی علم بردار تھے آج توحید ان کا نعرہ اور توحید ان کا شعار اور رب واحد کی یکتائی ان کی پہچان بن گئی۔ تو یہ ہر اس انسان کے لیے قابل غور ہے جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو پڑھے اور دیکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سا طریقہ اپنایا، کس نہج پر کام کیا، کون سا اسلوب اپنایا، کون سی اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ نے 23 سال کی مدت میں اس معاشرے کی کایا پلٹ کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بعثت کا جب ذکر کرتا ہے اور نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مقصد یہ بھی بیان کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ایمان والو، یاد کرو ہمارا احسان عظیم، ہم نے وہ نبی بھیجا جو تمہارے ہی بیچ میں سے برپا ہوا، تمہارے ہی قبیلے، تمہارے ہی خاندان، تمہارے ہی شہر مکہ میں پیدا ہوا، یتیم پیدا ہوا۔ دنیا میں یتیم بچے عام طور سے مشاہدہ بتاتا ہے کہ یتیم بچے
ان کو تربیت نہیں مل پاتی، ماں اور باپ کا پیار نہیں ملتا، یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے آخری نبی کو یتیم بنایا، باپ کا سایہ نہیں پایا اپنے، 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے، 3 صدمے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سہے۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اللہ نے اپنے نبی کو یتیمی کی تکلیف سے دوچار کر کے آئندہ آنے والی دعوتی زندگی میں اور اپنی ریئل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں محمد رسول اللہ کو اٹھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمہید بنایا تھا پیارے نبی کو بچپن میں ان تکلیفوں سے دوچار کر کے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں، وہ نبی کوئی باہر سے نہیں آئے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، تمہارے بیچ میں پیدا ہوئے۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بہت قابل غور نکتہ ہے، اس نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا تزکیہ کرنا، تمہیں ان کریتیوں سے، ان بری عادتوں سے، ان رسم و رواج سے، ان گندگیوں سے پاک کرنا جس میں تم اب تک مبتلا تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کی سیرت کا بڑا روشن باب ہے کہ آپ نے سماج کا تزکیہ کیا ہے، معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمیں اصلاح معاشرہ کے کون سے پہلو ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلو ہمیں یہ ملتا ہے نبی کی سیرت میں، اللہ کے نبی اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک ایسے سماج میں بلا رہے ہیں جہاں کے لیے توحید کی آواز بالکل اجنبی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک معبود کی عبادت کریں، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ بات ان کے لیے بڑی عجیب تھی، بڑی اجنبی بات تھی۔ پیارے نبی نے اس سوسائٹی میں رہ کر توحید کی دعوت دی، توحید پر قائم رہے اور کبھی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اس میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ ایک ملٹی ریلیجن کنٹری میں رہتے ہیں، ایک ملٹی کلچر کنٹری میں رہتے ہیں، الگ الگ ثقافتوں، الگ الگ مذاہب کے بیچ میں آپ رہتے ہیں۔ آپ ایک داعی کی حیثیت سے کام کریں، آپ کی زندگی میں ایک داعی کا کردار ہو اور وہ کردار ویسا ہو جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے توحید کی دعوت دی اور آپ کو پتا تھا توحید کی دعوت کوئی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا راستہ ہے۔ لوگوں نے کون سی مصیبت آپ کے راستے میں کھڑی نہیں کی۔ آپ کے چچا ابو طالب بڑا ڈیفنس کرتے تھے، آپ کا بچاؤ کرتے تھے۔ ایک دور وہ بھی آیا، لوگوں نے ابو طالب سے آ کے کہا ابو طالب بہت ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، ہٹ جاؤ اپنے بھتیجے کے راستے سے، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، میرے بھتیجے، میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا تیرا چچا برداشت نہ کر سکے۔ میں بہت ڈیفنس کرتا رہا، بہت دفاع کرتا رہا، اب معاملہ میری برداشت کے باہر ہو رہا ہے۔ کوئی اور راستہ نکال دے، کوئی صلح و مصالحت کا راستہ نکال دے، کوئی سمجھوتے کا راستہ نکال دے۔ میرے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، اللہ اکبر، سیرت کی کتابوں میں آج بھی وہ درج ہیں اور سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے کہا تھا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہہ دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعوت سے باز آ جائیں، اس توحید سے ہٹ جائیں، اپنے عقیدے سے کمپرومائز کر لیں، میں یہ کرنے والا نہیں ہوں میرے چچا۔ میری جان چلی جائے جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، جب تک توحید عرب کے گھر گھر میں نہ پہنچ جائے، محمد اکرم اپنے مشن سے ہٹنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم کمپنی میں کام کرتے ہیں،
ہم فلاں جگہ کام کرتے ہیں، ہم کو یہ نعرہ لگانا پڑتا ہے، ہم کو یہ کھانا پڑتا ہے، ہم کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے لیے آئیڈیل آپ کے نبی ہے، آپ کے لیے آئیڈیل آپ کے نبی ہے، اور نبی آئیڈیل اس اعتبار سے ہے کہ نبی نے ہر مشکل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا ساتھ دیا، بھائی چارہ نبھایا، دوستی نبھائی، رشتہ داری نبھائی، مگر جب معاملہ عقیدے کا آیا، جب معاملہ رب کی توحید کا آیا، آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافروں سن لو، اے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے سن لو، جب تک تم شرک پر قائم ہو تم اس اللہ کی توحید تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک میں توحید پر ہوں میں تمہارے شرک کے کاموں میں تمہارا کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا میں بہت ساری شخصیات آئی ہیں، ان شخصیات اور ان پرسنالٹیز کی زندگی میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ان کی پولیٹیکل لائف الگ ہے، ان کی پرسنل لائف الگ ہے۔ پولیٹیکل لائف میں وہ ایک بہت بڑے رہنما ہیں، ان کے اقوال ضروری ہیں، ان کی باتیں بڑی قیمتی ہیں، مگر پرسنل لائف میں ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے، لیکن آپ دنیا کی تمام بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں، ان کی پرسنل لائف میں بہت سارے تنازعات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں یہ خاصیت ہے، میرے نبی کی پولیٹیکل لائف، میرے نبی کی سوشل لائف اور میرے نبی کی پرسنل لائف، میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو بالکل بے داغ ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کو ہر ایسپیکٹ سے، ہر پہلو سے ہم سب کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، جنگ احزاب کا منظر ہے، پورے مدینہ پر دشمنوں کی فوج نے مدینہ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے کلیجے حلق تک پہنچ چکے ہیں، مدینہ کو ختم کرنے کی اور چٹنی کے بعد پیس کر کے ختم کر دینے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے جس شجاعت کا اظہار کیا، جس بہادری کی مثال آپ نے قائم کی، جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اس بیک گراؤنڈ میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہے وہ نبی۔ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کے جال سے باہر نکلنے کا، تو ذرا نبی کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ دو۔ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے اس شہر کے بڑے معزز عالم دین ڈاکٹر شاہد مبین صاحب بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا ان نوجوانوں کے لیے کوئی سیرت کا بھی کورس کرائیں، کوئی سیرت پر بھی کوئی دروس جاری کریں، ان نوجوانوں کو یہ بتایا جائے، یہ پڑھایا جائے، یہ تعلیم دی جائے کہ تمہاری جوانی کے لیے نمونہ ہے نبی کی جوانی۔ کبھی موقع ملے نبی کی جوانی کو پڑھو۔ کیا نبی کی جوانی میں کوئی لہو و لعب ہے، کوئی کھیل تماشا؟ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آپ دنیا کے لیے محمد ابن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اس دور میں بھی نبی کی جوانی بے داغ ہے، اس دور میں نبی تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو بولتی ہیں جاؤ ذرا دیکھو کہ یہ تاجر کیسے ہیں، ان کے اخلاق کی تو بڑی تعریف سنی۔ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ انسان کو پرکھنا ہے تو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو، رشتہ داری کر لو، بزنس کر لو، سفر کر لو، انسان کھل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو ان کی تجارت کیسی ہے، یہ ایز اے بزنس مین کیسے ہیں۔ غلام نے آ کر کے رپورٹ دی کہ اے خدیجہ، اے میری مالکن، ایسا تاجر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی ٹرانسپیرنسی، اتنی شفافیت، اتنی ایمانداری، منافع ضرور کما رہے ہیں مگر کہیں جھوٹ نہیں، کہیں کوئی غلط کلیم نہیں، کوئی غلط دعویٰ نہیں، کوئی جھوٹ فریب نہیں، بہت سچے اور پکے ایماندار تاجر ہیں۔ نبی کی جوانی کا یہ واقعہ ہے، 25 سال عمر ہے آپ کی،
ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے دنیا کے تمام بزنس مین لوگوں کو پیغام دیا آپ نے کہ بزنس کے لیے جھوٹ بولنا جو آپ نے بنا کے رکھا ہے کہ جھوٹ بولنے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، فراڈ کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، آپ نے دنیا کو تعلیم دی امانت داری اور سچائی کے ساتھ یہ بزنس کیا جا سکتا ہے۔ اسی جوانی کے دور میں آپ کے قبیلے کے لوگوں کے جو میٹرز ہوتے تھے، جو معاملات ہوتے تھے، آپ ان کے دکھ میں ان کے سکھ میں شامل رہتے تھے۔ قبیلے قریش کی جنگ ہوئی قبیلے قیس اعلان سے، اس میں آپ کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ ابھی آپ کی عمر کم تھی، ابھی آپ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا تھا۔ اس جنگ میں آپ نے اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا تھا، اس جنگ میں آپ جنگ فجار میں آپ نے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کا ساتھ دیا تھا۔ اور آگے بڑھیے، آپ نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہے، حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے محمد رسول اللہ نے کیا کردار ادا کیا۔ دنیا میں آج انسان دنیا والوں کے لیے بہت اچھا ہے، پوچھا جب اپنی فیملی کے لیے کیسے ہو، اپنے پریوار کے لیے کیسے ہو، اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہو، تو وہاں بڑے بڑوں کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہ چہرے سے نقاب اتر جاتی ہے۔ ادھر سماج میں بڑی عزت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی ریپوٹیشن ہے، مگر بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، گھر میں بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم باپ ہے، بڑا ظالم شوہر ہے۔ محمد عربی کی سیرت سے میرے بھائیوں کچھ اور بتاتی ہے۔ آپ تو اتنے بہترین شوہر تھے، آپ دعوے کے ساتھ فرماتے تھے انا خیرکم لأہلی، اے لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کرتے تھے کہ 9 بیویاں ایک ساتھ آپ کے نکاح میں تھی، اور کبھی کسی بیوی نے آپ کے اوپر کسی طریقے کا کوئی کلیم نہ کیا، کسی کو کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں رہتے تھے اپنے گھر والوں کا سپورٹ کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑے کو خود جھاڑ لیتے تھے، اپنے جوتے کا تسمہ خود ٹھیک کر لیتے تھے۔ باہر آپ نکل رہے صحابہ آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، صحابہ اس تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ باہر یہ ریپوٹیشن ہے، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ ایسا انسان جب گھر میں آئے تو اپنے آپ کو تو وی آئی پی ٹریٹ کرواتا ہے نا۔ جو ایک انسان جب باہر اس کو ایک سیلیبریٹی کی حیثیت دی جاتی تو گھر میں بھی سوچتا ہے کہ میں سیلیبریٹی ہوں، مگر اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیویوں کو ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے اپنا تعارف نہیں کروایا، آپ کا سلوک ایک شوہر، ایک بہترین شوہر کی حیثیت سے۔ اما خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے نکاح میں آلریڈی کئی بیویاں ہیں، بیویوں کو مرنے کے بعد کون یاد کرتا ہے؟ جب آپ کے پاس ایک الٹرنیٹ موجود ہو تو آپ کیوں کسی کو یاد کریں گے؟ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک مثال دی کہ رشتے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ماں مر گئی، ماں کی محبت آج بھی دل میں موجود ہے، بیوی مر گئی، بیوی کی محبت آج بھی دل میں موجود ہے۔ میرے نبی کے گھر میں گوشت بنتا تھا تو گوشت کو اپنی مرحوم بیوی، اپنی مرحومہ بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کیا بھجوا دیتے تھے، یاد کیا کرتے تھے خدیجہ کو۔ ایک مرتبہ اما عائشہ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ خدیجہ کا نام لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، خدیجہ نے مجھے بچے دیے ہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ دنیا کے سب سے سیریس انسان ہیں، آپ کا مشن دنیا کا سب سے سیریس مشن ہے۔ ہمیشہ آپ کو اس بات کی چنتا ہے لوگ ایمان کیسے لائیں گے، لوگوں کے اندر اصلاح کیسے ہوگی۔ اتنے سیریس ہونے کے باوجود سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے، گھر کے اندر ہنسی مذاق کے ہلکے پھلکے لمحات بھی آتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے بڑھ گئے، اب تھوڑی پرائیویسی حاصل ہو گئی، سناٹا ہو گیا۔ آپ نے کہا خدیجہ چلو، عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی،
بدن ہلکا تھا، دبلی پتلی تھی. دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں نبی سے آگے نکل گئی، نبی پیچھے رہ گئے. مجھے بہت ہنسی آئی، مجھے مزہ آیا، مجھے ہنسی آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، میں ہنستی رہی، نبی خاموش رہے. کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک اور سفر تھا. نبی نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. پھر آپ نے اتفاق سے سفر میں حضرت عائشہ ساتھی تھی. آپ نے کہا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ہم لوگوں نے ریس نہیں کی، چلو مقابلہ کرتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں اس مرتبہ میں تھوڑی فربا ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. دنیا کے شوہروں کو میسج ہے، بیوی کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو اس کی صحت و تندرستی میں 4 چاند لگ جائے. اتنا ستا کر کے، اتنی تکلیفیں دے کر، اتنا ٹارچر کر کے بیویوں کو نہ رکھو کہ ان کا جسم آزاد ہو جائے. چند مہینوں کے بعد کہہ لیجیے، چند سالوں کے بعد کہہ لیجیے، جب یہ دوسرا سفر آیا تو اما عائشہ کہتی فلما بدنت، میں فربا ہو گئی، میرا بدن ہیوی ہو گیا. اور اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے نکل گئے. اور آپ نے مسکرا کر فرمایا حاضری بتل کا، ایسا یاد ہے یہ اس دن کا بدلہ ہے. یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی میریٹل لائف ہے. دنیا کے لوگوں کو ایک میسج دیا آپ نے کہ ایک بہترین شوہر بنو. آپ یتیم تھے، ماں باپ کا سایہ آپ کو بہت، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں کھو دیا، باپ کا سایہ پایا ہی نہیں. لیکن ایک اولاد کا فرض آپ نے نبھایا. جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا جو رضائی ماں تھی، کبھی وہ عورتیں آتی، ام ایمن آتی، حلیمہ سعدیہ آتی جو آپ کی رضائی مائیں تھیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے بدن کی چادر اتار کے اپنی چادر دے کر کے کہتے تھے امی جان آئیے آپ بیٹھ جائیں. حسن سلوک کی مثال آپ نے قائم کی. ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک دن صحابہ کرام کو لے کر ماں کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے زار و قطار رونے لگے. تھے تو آپ بھی انسان نا، کہیں نہ کہیں سینے میں جو ایک بیٹے کا دل ہے وہ ماں کو پانے کے لیے تڑپتا تو تھا نا. ماں کو یاد کی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ایسا روئے کہ صحابہ کرام رونے لگے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر میں نے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی، اس لیے میں ماں کی قبر پہ آیا ہوں. تم بھی اپنے قبرستان جایا کرو، قبروں پر جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ کا یہ سیمپل اور یہ نمونہ دنیا کے سامنے تھا. ایک باپ کی حیثیت سے آپ کیسے تھے؟ 4 بیٹیوں کے باپ تھے آپ. بیٹے جو پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. ماریا کتیا کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. کہتے دنیا میں سب سے بھاری جنازہ ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ ہوتا ہے. نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹوں کا جنازہ اٹھایا. دنیا والوں یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تو شاید اپنے مشن کو چھوڑ دو، اپنے کام کو چھوڑ دو اور ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آنے والی ان تمام مصیبتوں کے باوجود اللہ کے مشن کو قائم رکھا، توحید کے مشن کو قائم رکھا. اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے نوجوانوں کے نام پیغام ہے. اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والی میری بہنوں کے نام پروگرام کے نام پیغام ہے کہ زندگی اسٹرگل کا نام ہے. زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، زندگی میں کبھی ایسا ہوگا بچوں کا انتقال ہو جائے گا، کبھی رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، کبھی کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں زندگی میں آئیں گی. اپنے مشن کو کبھی نہ بھولنا، اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی نہ بھولنا، یہ آپ نے سبق دیا. بیٹیوں کو آپ نے بڑے پیار سے پالا. ایک ایسے سماج میں جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زمین میں لے جا کر کے باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتا تھا، اس ماحول میں نبی نے 4 بیٹیوں کو پالا ہے، بڑے پیار اور بڑی محبتوں سے پالا ہے. آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ. ابو العاص قیدی بن کر کے آئے جنگ بدر میں، اسلام نہیں لائے تھے ابو العاص، قیدی بن کر کے آئے. اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب فدیے کا سامان آنے لگا تو
ابو لاس کو چھڑانے کے لیے ایک ہار آیا. یہ ہار اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا. نبی کے سامنے جب وہ سامان آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے داماد کو چھڑانے کے لیے یہ ہار آیا ہے بیٹی کا. بیٹی کا ہار دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بیٹی کو ہار ان کی بیوی نے اماں خدیجہ نے دیا تھا شادی کے موقع پر. آپ نے صحابہ کرام سے ریکویسٹ کی کہ میرے داماد کو چھوڑ دیا جائے, یہ ہار واپس کر دیا جائے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جو سب سے لاڈلی بھی تھی آپ کو, جب وہ کبھی گھر میں آتی تھی اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور اپنے بازو میں اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی, میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو, تیرے مبارک قدم میں میرے گھر میں, تیرے مبارک قدم میرے گھر میں پڑے ہیں. آپ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے. بیٹیوں سے محبت کرنا, بیٹیوں کے لاڈ اٹھانا, یہ محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, ایک رشتہ دار کی حیثیت سے آپ کا کیا, آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. نبی نے سب سے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے سارے خاندان کے لوگوں کا نام لے لے کے کہا, اے قریش کے لوگوں, اے بنو عدی, اے بنو ہاشم, اے بنو عبد مناف, اے میرے چچا عباس, اے میری پھوپھی صفیہ, کان کھول کر کے سن لو, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اگر تم نے ایمان کا راستہ نہ اپنایا, تم نے توحید کا راستہ نہ اپنایا, میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا. غیر ان لکم رحیما سابلھا ببلالھا, ہاں جو رشتہ داری ہے سکھ دکھ میں کام آؤں گا, تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کام آؤں گا, آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ پاؤں گا اگر تم نے ایمان کی میری دعوت کو قبول نہیں کیا. چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا, آپ دل سے چاہتے تھے چچا کلمہ پڑھ لیں. بخاری کی روایت ہے, چچا کے پاس بار بار آ کے آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, توحید کا اقرار کر لیجئے, اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا میں آپ کے لیے بحث کروں گا, آپ کے لیے حجت کروں گا, آپ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائیے. مگر ماں باپ دادا کے دین پر چلنے کا جو خمار ہوتا ہے بڑی مشکل سے اترتا ہے. آج بھی سماج میں آپ دیکھ لیں, جب آپ توحید کی دعوت دیں گے, صحیح منہج کی دعوت دیں گے, تو بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوگا, ہمارے اکابر غلط تھے کیا, ہمارے بڑے غلط تھے کیا, ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا. یہ جواب آج بھی سننے کو ملتا ہے. ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے. وہاں دو آدمی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ, ان دونوں نے ان کو بہلایا پھسلایا تاکہ خبردار اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا. نبی آخری دم تک چاہتے رہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں, ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے. ایک رشتہ دار ہونے کا فرض آپ نے نبھایا, اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کی طلب آپ کے اندر تھی. پھر اور آگے بڑھیے, آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سماج میں آپ کیسے رہتے تھے, پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا, عام لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا, آپ کا پالا جاہلوں سے پڑتا تھا, بدوؤں سے پڑتا تھا. ایک دیہاتی مسجد میں آیا, پیشاب کرنے لگا, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے, آپ نے کہا رک جاؤ, لا تظلموا, وہ پیشاب کر لینے دو. جب وہ پیشاب کر چکا آپ نے اسے اپنے پاس بلایا, بڑے پیار سے آپ نے سمجھایا, ان هذه المساجد لا تصلح لهذا, اے اللہ کے بندے یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے, گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ, اتنا جلدی طیش میں نہ آیا کرو, اتنا جلدی غصے میں نہ آیا کرو. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین, تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, تم دنیا میں مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. دشمن کے ساتھ یہ آپ کا سلوک کیسا تھا,
جن دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا تھا مکہ میں، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے پر انہوں نے تالے لگا کے رکھے تھے، جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور وہ دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ کو پورا کنٹرول حاصل تھا، آپ کے ایک حکم پر مکہ میں خون کی ندی بہہ جاتی، آپ کے ایک حکم پر تلواریں چل جاتی، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ میرے عزیزوں، اصلاح معاشرہ میں نبی کا یہ اخلاق ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی کی دعوت سختی سے نہیں پھیلی ہے، ہاں عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، مگر لہجہ زبان ہمیشہ نرم رکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل بنایا، نرم مزاج بنایا، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ بد زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا میرے بھائی۔ 10 سال تک حضرت انس اللہ کے پیارے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد جو رپورٹ کارڈ دیتے ہیں، جو رپورٹ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے کبھی نہ مجھے مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ کبھی کسی بات پر اف کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ کروڑوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین پر چلنے کی توفیق دی جو دین توحید ہے، ورنہ ہم بھی کسی جانور کی عبادت کر رہے ہوتے، کسی نبی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی جانور کا پیشاب پی رہے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں دین توحید پر چلنے کی توفیق بخشی، اسلام پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اسلام پر چلنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے اس منہج سے اس جماعت سے ہمیں وابستہ کیا، اس جماعت کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق دی، جو جماعت کسی بستی کی طرف منسوب نہیں، جو جماعت کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں، جو جماعت منسوب ہے رب کے قرآن کی طرف، جو جماعت منسوب ہے مصطفیٰ کے فرمان کی طرف، اور جو جماعت منسوب ہے اس منہج کی طرف جو منہج اللہ کے نبی نے صحابہ کے لیے اور سلف کے لیے چھوڑا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، معاشرے میں اصلاح کرنا ہے، اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو نبی کا طریقہ تھا، اصلاح کا طریقہ بھی نبی طریقہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ سلیقہ، وہ شائستگی، وہ ادب، وہ تمیز بھی ہونی چاہیے جو نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ آج بہت افسوس ہوتا اپنے بعض نوجوانوں کو دیکھ کر کہ نہ ان کے اندر علماء کا احترام ہے، نہ ان کے اندر وہ شعور ہے جو ایک سلفی المسلک کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نبی کی سیرت میں ایک پہلو ہمیں اور بھی ملتا ہے، نبی کی سیرت سے ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ آج ہر انسان کی انگلی پہلے دوسروں پر اٹھتی ہے، کوئی اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہتا۔ نبی نے جو مزاج دیا ہے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ میں 2-3 واقعات آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت حنظلہ۔ وہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق کہتے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ایک سوال پوچھنا ہے نبی سے۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، اور جب وَإِذَا آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، جب بیوی بچوں میں ہم لگ جاتے ہیں تو ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے نافق حنظلہ کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ کبھی ایمان کا لیول ہائی ہو رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ تو میں یہ سوال کرنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ پرابلم تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت حنظلہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہی بات انہوں نے رکھی کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے دوسروں پر فتویٰ نہیں لگایا، پہلے اپنے ایمان کی فکر کی، اپنی توحید کی فکر کی، اپنے بارے میں ڈر گئے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے حنظلہ، اس میں منافق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے حنظلہ، ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، شیئن فشیئن، ایمان
کا لیول ہائی اور لو ہوتا رہتا ہے, یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ تم منافق ہو. اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہتے جس حالت میں میری مجلس میں رہتے ہو, لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم, تو فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کرتے. مگر یہ کیفیت پرماننٹ نہیں رہ سکتی, ریگولر نہیں رہ سکتی. حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, نبی کے ایک صحابی ہیں نام حذیفہ ابن یمان, یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹری ہیں, اللہ کے نبی کے رازدار ہیں. نبی ان کو بڑی راز کی باتیں بتائی تھی. صحابہ کرام کا یہ ماننا تھا کہ حضرت حذیفہ کو مدینہ کے اندر رہنے والے تمام منافقوں کا نام پتہ ہے. حضرت حذیفہ جس انسان کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے, صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے یہ منافق آدمی. اتنا ان کے اوپر بھروسہ تھا لوگوں کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے اے حذیفہ سچ بتانا, نبی نے تمہیں منافقوں کا جو نام بتایا ہے کہ اس عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کون بول رہا ہے؟ ساری زندگی اسلام کی خدمت کرنے والا, نبی کی محبت میں جینے والا اور نبی کی محبت پہ ساری زندگی بسر کرنے والا وہ انسان عمر بن خطاب, اس کو اپنے ایمان کی اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے کہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں اے حذیفہ سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے کہا نہیں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام کو اپنے دین ایمان کی پہلے فکر ہوتی تھی, اپنی اصلاح کی پہلے فکر ہوتی تھی. معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, امر بالمعروف بھی ضروری ہے, نہی عن المنکر بھی ضروری ہے, معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے, مگر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے. میرے عزیزوں, نبی کی سیرت میں اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں تو ایک چیز ہمیں اور نظر آتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ کیسا ہے. ابھی ممبئی کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا, ٹاٹا کینسر ہاسپٹل کے باہر ایک غیر مسلم کھانا کھلا رہا ہے اور اس لائن میں ایک مسلمان نقاب پوش عورت آتی ہے اور وہ کھانا کھلانے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں صاحب, ہمارے مذہب کا فلاں نعرہ جو لگائے گا ہم اس کو یہ کھانا کھلائیں. یہ ویڈیو بہت وائرل ہوا, لوگوں نے مذمت بھی کی, جو اچھے دماغ کے لوگ تھے, مسلمان غیر مسلم سب نے مذمت کی. پھر ایک اور ویڈیو بھی آیا, ایک اشرف نام کے مسلمان آدمی نے, وہ بھی ممبئی کے کسی ہاسپٹل کے باہر کھانا کھلا رہا ہے اور اس کی لائن میں بھی مسلمان غیر مسلم سب لگے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا کھاؤ, تمہیں اللہ اکبر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بہت اچھا پیغام, اور میں اگر سچ کہوں تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پیغام اس نوجوان نے دیا ہے. نبی کی سیرت کا پیغام یہی ہے میرے بھائی. وہ کھانا بانٹ رہا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے, اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے, وہ مسلمان پہچان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے, اس کو اپنی اسلامی پہچان پر کوئی شرم نہیں. میرے نوجوان بھائیوں, آج اپنی شناخت سے تم منہ موڑ رہے ہو, تمہیں اپنی داڑھی پر شرم آ رہی ہے, اپنی ٹوپی پر شرم آ رہی ہے. میری بہنوں, تمہیں اپنی نقاب پر شرم آ رہی ہے. اگر واقعی میں تمہیں اپنے نقاب, اپنی داڑھی اور اپنی پہچان پر شرم آ رہی ہے تو پھر یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. تمہارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں تم اپنی شناخت کو چھوڑ دو, تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ, مگر یاد رکھو ومن احسن من اللہ صبغہ, سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ نے جو تمہاری پہچان بنائی ہے, ایک مسلمان عورت کا نقاب اس کے اسلام کی پہچان ہے, ایک مسلمان نوجوان کی داڑھی اس کے اسلام کی پہچان ہے. اس پہچان کو کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کا دل جیتنے کے لیے اس پہچان کو مٹانے کی کبھی کوشش مت کرو. نبی کی سیرت میں ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہمارے جو مخالفین بھی ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے جو اخلاق بتایا ہے وہ دشمن کے ساتھ وہ اخلاق ہمیں نبھانا ہے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اپنے مخالف کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا ہے. دنیا والوں کا بنایا گیا ایک نقلی اصول, ایک جھوٹا اصول ہے کہ صاحب ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, پیار اور جنگ میں سب جائز.
معاف کرنا یہ دنیا کے بہت بڑے گھٹیا انسان نے یہ اصول بنایا ہوگا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا تو اپنی محبوبہ کے 32 ٹکڑے کرنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب کچھ جائز ہوتا بغیر نکاح کے لیے ریلیشن شپ میں رہنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا اپنی محبوباؤں کے چہروں پر ایسڈ ڈالنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ میرے نبی جب جنگ میں کسی کو بھیجتے تھے کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بوڑھے انسان کو جو جنگ کے میدان میں نہیں لڑ رہا ہے اس کو قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا الشجرہ، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کو مت گرانا۔ یہ جنگ کے اصول بنائے تھے اللہ کے پیارے نبی نے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، دشمنی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ تم ناانصافی سے کام لو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی نبی کے دور میں آ کر نبی کی عدالت میں اپنا فیصلہ کراتے تھے، ان کو معلوم تھا اس عدالت سے کبھی انجسٹس نہیں ہوگا، کبھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور میرے نبی کے انصاف کا عالم تو یہ تھا کہ قبیلہ بنو مخزوم جو عرب کا بہت مشہور قبیلہ کا خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ خاندان کے لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، بڑی بدنامی ہوگی۔ لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کوئی دوسری سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ نبی کے بڑے چہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی اسامہ بن زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے، ان کے والد زید بن حارثہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب جنگ موتا کے لیے آپ نے لشکر بھیجا تو لشکر کا کمانڈر آپ نے زید بن حارثہ کو بنایا اور کہا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو جعفر طیار کو بنا لینا۔ گویا نبی نے ایک میسج یہ بھی دیا کہ زندگی میں جب مصیبتیں آئیں تو قوم کا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جب قوم کو میوہ مل رہا ہو تو آگے آگے رہے اور قوم پر مصیبتیں آئیں تو پیچھے چلا جائے۔ قوم کا لیڈر وہ ہے جو مصیبتوں کے ٹائم اپنے آپ کو آگے کرتا ہے۔ جنگ موتا میں اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے۔ میرے عزیزوں، انہی کے بیٹے اسامہ بن زید بہت محبوب تھے اللہ کے رسول کے۔ اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی اور سزا دی جائے۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، بڑے غصے میں آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے۔ اے اسامہ ابن زید کان کھول کر کے سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس نے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ رسول کی عدالت ہے، یہ رسول کا انصاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عدل و انصاف اور نبی نے جو اخلاق سکھایا ہے وہ اخلاق بھی اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر ایک بات کہا کرتے تھے، حضرت عمر بہت ہی جینیس آدمی تھے، دراندیش آدمی تھے۔ کبھی موقع ملے تو حضرت عمر کے چھوٹے چھوٹے جو کوٹیشن ہے نا ان کو پڑھا کرو، اس سے بڑی آپ کی زندگی کو بہت رہنمائی ملے گی۔ حضرت عمر کہتے تھے کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، ومهما ابتغينا العزة في غيره، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز میں عزت ہم تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام میں ہماری عزت ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اسلام پر آ جائیں۔ آج افسوس ہوتا ہے، ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، فیس بک پر ہمارے ایک استاد نے لکھا کہ پٹاخوں کی آواز تو مسلمانوں کے علاقوں سے زیادہ آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر آج کفار مشرکین کا کلچر، ان کا رہن سہن بڑی تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔
اور ہمارے پاس جو ڈاٹا آ رہا ہے، یہ صاحب مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہو رہی ہیں. چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ وہ ڈاٹا فیک ہے، اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں مرتد نہیں ہو رہی ہے، مان لو. لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کا علماء سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ نہ کسی جلسے میں آتے ہیں، نہ کسی پروگرام میں آتے ہیں، نہ کسی عالم کی تقریر سنتے ہیں. ان کے یوٹیوب کی ہسٹری بھری ہے فلمی گانوں سے، ان کے براؤزر کی ہسٹری بھری ہے فضول چیزوں سے. ان کی زندگی میں دین کی نہ تلاش ہے، نہ تحقیق ہے، نہ دین پر عمل ہے. اور ان کا ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے سماج میں. ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم دین کی طرف کیسے لائیں، یہ وچار کرنے کا موقع ہے، یہ منتھن کرنے کا موقع ہے. میں آپ سب سے جو اس جلسے میں آئے ہیں، علماء کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، علماء سے مصافحہ کر رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے اندر تڑپ ہے دین اصلاح کرنے کی اور دین سے جڑنے کی. اللہ آپ کے جذبے کو باقی رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. مگر سماج کا وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین سے کیسے جوڑیں، اس کی چنتا کرو میرے بھائی. آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد ہے جاب حاصل کرنا، مقصد ہے بزنس کرنا، مقصد ہے دنیا میں ایک لگژری لائف گزارنا، تو آپ نے بڑا حقیر مقصد بنایا ہے اپنی زندگی کا. ارے مقصد بنانا ہے تو وہ مقصد بناؤ جو محمد رسول اللہ کا مقصد ہے. میرے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا، اتوار کے دن نبی کے گھر میں چراغ جلا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار دیا گیا. کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی زمین و جائیداد نہیں، مگر میرے نبی دنیا سے سکون کی سانس لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ میں اپنے مشن میں پر قائم رہا، اپنی زندگی میں اپنے مقصد پر قائم رہا. اور مقصد کیا تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا مشن تھا میرے بھائی. یہ مشن بنا لو، اس مشن کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دو کہ جو توحید پر ہمارا بھائی نہیں ہے وہ توحید پر آ جائے، جو بدعات میں ڈوبا ہے وہ سنت کی طرف آ جائے، جو کفر شرک کی دلدل میں لپٹ ہے ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، ہمارا کلاس فیلو ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ کسی طریقے سے ہدایت کی راہ پر آ جائے. اس کے لیے کوئی گالی دے تو سن لو، اس کے لیے کوئی دو چار تھپڑ لگا دے سہ لو، اس کے لیے کچھ دولت خرچ کرنی پڑے خرچ کر دو، مگر اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو میرے بھائیوں کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف اور صحیح عقیدے کی طرف کیسے لایا جائے. یہ نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کی اس کانفرنس کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، میں جانتا ہوں آسان نہیں ہے لکھنؤ جیسے شہر میں اتنی شاندار اور پرسکون طریقے سے چلنے والی کانفرنس منعقد کرنا. میں مبارکباد دیتا ہوں ذیلی جمعیت اہل لکھنؤ کی ساری ٹیم کو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو باتیں سنی ہیں اور آج کی کانفرنس میں علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں، کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.